بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ اس میں جو پہلی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل وہ مکی صورت ہے اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ کفار مکہ نے یہود سے کچھ سوال کیے، ان سے پوچھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ان سے کیا پوچھیں، ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہود نے کہا کہ ان سے روح کے متعلق پوچھیں، روح کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت اور اس میں خاص طور پر ایک جو روح والا معاملہ ہے وہ ذکر کیا، اور پھر علماء جو ہیں اس حدیث کو، اس واقعے کو اس صورت کے سبب نزول کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کے عروج و زوال کی مختصراً داستان بیان کی گئی ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی تم لوگوں نے زمین میں فساد کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو اب بھی اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ تباہ کر دیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، تقریباً یہ 10 نصیحتیں ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی نصیحت وہ شرک کی ممانعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر کہ وہ والدین جو بڑھاپے میں ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ان کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر فضول خرچی کی ممانعت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنجوسی کی بھی ممانعت کی گئی ہے، یعنی کہ انسان اپنے پیسے کو خرچ کرنے میں اعتدال کی راہ کو اختیار کرے، نہ تو پیسہ بالکل ہی لٹاتا چلا جائے اور نہ ہی اس کو سینت کر اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے، بلکہ وہ میانہ روی کا رویہ اختیار کرے۔ اس کے بعد پھر اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے کی ممانعت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر ذمہ لیا ہے کہ وہ اولاد کا بھی اور تمہارا بھی رزق دے گا، تو تم کیوں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے ہو؟ اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ اسی طرح زنا کی ممانعت کر دی گئی اور کہا کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ وہ امور، وہ چیزیں جو زنا تک لے جانے والی ہیں ان کا بھی ارتکاب نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جو یتیم کا مال ہے اس کے ہڑپ کرنے کو، اس کو ناجائز طور پر استعمال کرنے کی ممانعت کی گئی۔ وعدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا، ناپ تول میں کمی کی ممانعت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ پورا ناپ تول کیا جائے۔ اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ انسان کے کان، آنکھ اور اس کے جو سننے کی صلاحیت ہے اور اس کے دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کی بھی حفاظت کی جائے، اور اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس نے ان صلاحیتوں کو کہاں پر استعمال کیا۔ اسی طرح غرور و تکبر کی ممانعت کی گئی کہ انسان جتنا بھی غرور کر لے، تکبر کر لے، وہ پہاڑوں کی بلندیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی زمین کی وسعتوں تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ اتنا ہی رہے گا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، جتنا اس کا قد کاٹ بنایا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کے دوبارہ شرک کی ممانعت کے ذکر کیا کہ شرک نہ کرو، جو بھی یہ کام کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ایک اہم موضوع ہے وہ مشرکین کے عقائد کی تردید ہے۔
جس طرح اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بناتے ہیں، وہ اسی طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اس کی تردید کی گئی ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا گیا۔ اسی طرح اس صورت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور قصہ آدم اور ابلیس کا تذکرہ ہے کہ جس میں ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے انکار کیا، اس کے بعد پھر اس نے غرور کیا اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا کہ میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو، ان کی اولاد کو بھٹکاؤں گا اور سیدھے راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز، قرآن اور تہجد کے ذریعے سے تعلق باللہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس دعوت کے مشن کو جاری رکھنے کا تلقین کی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ کہف ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے بھی 12 رکوع ہیں۔ سورہ کہف میں کچھ قصے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلا ایک قصہ تو غار میں سونے والے افراد کا ہے کہ جس میں وہ 300 سے زائد سال تک غار میں سوتے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دلا دی تھی، اور یہ دراصل ان کے ایمان کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اس غار میں پناہ لی تھی تاکہ اس وقت کے ظالم بادشاہ سے بچ سکیں اور ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو یہاں پر اس قصے کے ذریعے سے ایمان کی آزمائش کا تذکرہ ہے کہ جو بھی مومنین ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آزمائش آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر انہیں ثابت قدم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک اور قصہ ہے 2 زمینداروں کا، اور اس میں مال کی آزمائش ہے۔ ایک زمیندار جو کھیتی والا ہے، اس کے پاس اچھی فصل ہے، وہ اپنے اس کھیت کے اوپر، فصل کے اوپر غرور کرتا ہے، تو دوسرا زمیندار اس کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اس کے اوپر اللہ کا شکر کرو اور ماشاءاللہ کہو اور کسی قسم کی ناشکری نہ کرو۔ تو اس طرح اس قصے کے ذریعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو مال دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوگی کہ انسان اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس کی نعمت کا اعتراف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح پھر اس صورت کے اندر دوبارہ مختصراً آدم و ابلیس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم کی تعمیل کی اور آدم علیہ السلام کے اوپر سجدہ کیا۔ تو یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ انسان اپنے برتری کے جذبات یا کوئی اس کو برتری والا مقام ملا ہے تو اس کے اوپر غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، کہ جس طرح ابلیس نے کیا۔ اس نے کہا کہ میں جنوں میں سے ہوں، میری تخلیق انسان کی تخلیق سے زیادہ اعلیٰ ہے، جس مادے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس سے برتر مادے سے میری تخلیق ہوئی ہے۔ تو اس طرح اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ انسان کو اگر دنیا کے اندر کوئی معاشرتی مقام و مرتبہ ملتا ہے، اس کی ذات، برادری، قبیلے کی صورت میں یا قوم کی صورت میں، تو وہ اس کے اوپر گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی کہ یہ جو مقام و مرتبہ، یہ معاشرتی جو اس کو سٹیٹس ملا ہے، وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس نعمت کے پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ در حقیقت یہ علم کی آزمائش ہے۔ جس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ جائیے خضر علیہ السلام سے ملاقات کیجیے، دیکھیے کہ ان کے پاس آپ سے زیادہ علم موجود ہے یا ان باتوں کا علم موجود ہے جن کو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ علم والے آپ سے بھی زیادہ یہاں پر موجود ہیں۔
تو اس طرح یہ پیغام بتانا مقصود تھا کہ انسان اپنے علم کے اوپر بھی غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اس صورت میں اقتدار کی آزمائش کے حوالے سے ذوالقرنین ان کا تذکرہ ہے، جو اگلے پارے 16ویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ، اس کا آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔